بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے سلام و کلام کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے کہ دونوں کی ملاقات ہو تو وہ ادھر منہ پھیر لے اور یہ ادھر منہ پھیر لے۔ ان دونوں میں سے اچھا شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بس ہر ایسے بندے کی جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو بخشش کر دی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے کہ اس کے درمیان اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان کینہ و عداوت ہو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، بس جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیا اور اسی درمیان مر گیا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق رکھا، اس کو ایسا گناہ ہوگا گویا اس نے اسے قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ جب 3 دن گزر جائیں تو اس کو چاہیے کہ جا کر اس سے ملاقات کرے اور اس کو سلام کرے۔ پھر اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں اجر میں شریک ہوں گے، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا تو قطع تعلقی کے گناہ کا وبال اس کے سر رہے گا، اور سلام کہنے والا قطع تعلقی کے گناہ سے بری ہو جائے گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مردہ بھائی کو غسل دیا اور اس کی سطر کی جگہ کو چھپایا، یعنی کوئی پردے کی بات یا عیب ظاہر نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جس بندے نے کسی اپنے بھائی کے لیے قبر کھودی اور اس میں دفن کیا تو اسے قیامت تک کے لیے گھر بنا کر دینے کا اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، عورت جب کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسی تنگ دستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے، یا ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دے، یا ایسی بیماری کا جو ناکارہ کر دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کھو دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یا دجال کا جو آنے والی چھپی ہوئی برائیوں میں سے بدترین برائی ہے، یا قیامت کا جو بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شخص کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ جہنم میں جلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد
اس شخص سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول اللہ نے پھینک دیا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ فائدہ: مردوں کے لیے سونے کا زیور اور ریشم کا کپڑا پہننا حرام اور ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تمہاری دوزخ بھی ہیں اگر ان کی نافرمانی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اسے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر طویل ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں اچھی طرح رکھے تو یہ بیٹیاں اسے جنت میں پہنچا دیں گی۔ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے۔